نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله مولانا العظيم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفتا، سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر، دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہم نے دیکھا کہ میدان احد میں شکست کی ایک وجہ مال غنیمت کا لالچ بھی تھا۔ چونکہ مال کی بات ہوئی تو اسی مال کے ضمن میں سود بھی چونکہ مال کے ساتھ شامل ہے، تو اللہ نے موقع پر یہ نصیحت بھی فرما دی کہ اس مال کی لالچ میں سود کے اندر مبتلا نہ ہو جانا اور اس کو بڑھا چڑھا کر نہ کھانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود اگر بڑھا چڑھا کر نہ کھایا جائے تو وہ جائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ تو یہ جہاں پہ صرف اس کی شناعت کو، برائی کو مزید بڑھا کر بیان کرنے کا انداز ہے کہ سود ہر حال میں حرام ہے، چاہے وہ سود ہو، صرف سود ہو، سود مرکب ہو، جو بھی شکل ہو، وہ ساری کی ساری حرام ہے۔ اس میں آج کل کے دور میں ہم ایسے دور کے اندر جی رہے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی انسان بھی نہ زنا سے بچ سکے گا نہ سود سے بچ سکے گا۔ تو تقریباً اسی دور کے اندر ہم لوگ موجود ہیں۔ تو اس دور میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے بچنے کا کہ جس قدر انسان اپنے آپ کو بچا سکے بچا لے۔ یعنی سود کی بعض ایسی شکلیں ہیں جہاں پہ انسان مجبور ہے، بجلی کے بلوں میں ہم سود دے رہے ہیں، پانی کے بلوں میں ہم سود دے رہے ہیں، گورنمنٹ ٹرانزیکشن بہت ساری اور ہیں جن کے اندر ہم سود دے رہے ہیں، تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دائرہ اختیار میں نہیں ہے، تو نہ اللہ ہم سے کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں۔ جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں اپنے طور پر، وہ بہرحال بچنے کے لیے جتنا بھی کوئی انسان کر سکتا ہے اسے میکسیمم کرنا چاہیے۔ ابھی وہ زمانہ تو نہیں آیا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ ایسا ہے، ایک زنا کی ایسی کثرت ہو جائے گی کہ چوکوں میں چوراہوں میں لوگ زنا کریں گے، اور جو یہ کہے گا کسی کو کہ یار ذرا پردے میں ہو جو دیوار کے پیچھے، تو وہ بھی اس زمانے کا بڑا ولی ہوگا۔ تو آج کل بھی آنکھوں کا زنا جو ہے، کانوں کا زنا جو ہے، زبان کا زنا ہے، وہ بھی گھر گھر پہنچ چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ اس سے بھی انسان کو ہر جتنی بھی ممکن ہے کوشش کرنی چاہیے تاکہ انسان اس سے بچ سکے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہمیں۔ اچھا، اس میں اور ایک دوسری بات نوٹ فرمائی کہ اس میں کافروں سے نہیں کہا گیا، یہ آیت شروع ہوتی یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ایمان والے بھی اس جرم کے اندر، اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، اس لیے ان کو اس کے بارے میں تنبیہ کی گئی کہ اس کے اندر مبتلا نہ ہونا، اور اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اس گناہ سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ واتقوا النار التی، اور فرمایا کہ اس آگ سے بچو، اس آگ سے ڈرو، التی اعدت للکافرین، کہ جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی اصل میں جہنم کافروں کے لیے ہے، لیکن جو اپنے اعمال کی وجہ سے خود کو کافروں کے قریب کر لے تو ظاہر وہ بھی پھر وہیں پہ جائے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف قرآن مجید کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے قرآن اور سنت کا۔ قرآن اور سنت برابر ہیں اسلام کے، اس لیے یہ دھوکہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، جب تک سنت اس کے ساتھ نہیں ہوگی قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔
قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے یہ سنت ہمیں بتائے گی۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، کیسے دینی ہے یہ سنت ہمیں بتائے گی۔ قرآن کہتا ہے حج کرو، کیسے حج کرنا ہے یہ سنت ہمیں بتائے گی۔ اس لیے دین مکمل ہوتا ہے قرآن و سنت سے، صرف قرآن سے مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ ذکر فرمایا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، تاکہ تم عملی طور پر جو ہے زندگی گزار سکو اسلام کے مطابق۔ لیکن ہم نے سنت کا مفہوم بدل دیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سنت کا مفہوم بدل دیا ہے۔ ہم نے صرف لباس کو اور شکل کو سنت قرار دے دیا، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی اور آپ کے معاملات کی، آپ کے اخلاق کی وہ سنتیں جو فرض تھیں، یعنی وہ کچھ سنتیں جو فرض ہیں، مثلا جھوٹ سے بچنا فرض ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دھوکہ نہ دینا کسی کو فرض ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ملاوٹ سے بچنا فرض ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے سارے طریقے، زکوٰۃ دینے کے طریقے، حج کرنے کے طریقے، روزہ رکھنا کا طریقہ، یہ ساری کی ساری وہ سنتیں جو لازمی ہیں، فرض ہیں، جن کے بغیر یہ ارکان ادا ہی نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ترتیب بدل کے ان کے نیچے کر دیا، اور وہ سنتیں جو فرض نہیں تھیں، جو نفل کے درجے میں تھیں، جو استحباب کے درجے میں تھیں، ان کو ہم نے سب سے اوپر کر دیا۔ یعنی مذاق تو یہ ہے کہ مولوی صاحب جو جناح کا پہن کے، شیروانی پہن کے اس بات پہ درس دے رہے ہوتے ہیں کہ سنت لباس پہننا چاہیے۔ بھی شیروانی کہاں کہ سنت لباس ہے، جناح کیپ کہاں کہ سنت جو ہے وہ ٹوپی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال ہی نہیں کی۔ یہ ساری وہ سنتیں ہیں، کوئی کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اور ان کو نہیں کرے گا تو اللہ اس سے پکڑے گا نہیں۔ لیکن دوسری طرف جو حضور کے معاملات ہیں، کردار ہیں، اخلاق ہیں، ان کے بارے میں کوئی نہیں کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ وہ لازمی کے درجے میں ہیں۔ اس لیے یہاں پہ ساتھ ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہ کرو گے تو تم اپنے آپ کو رحم کے قابل بناؤ گے، اور اللہ کا رحم ہوگا تو جنت میں جاؤ گے۔ یعنی اپنے اعمال سے نہیں جاؤ گے، یہ اعمال اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں گے، اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ بنیں گے، اور اس اللہ کی رحمت سے تم جنت میں جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی چونکہ جنت کا ذکر ہوا رحم کا، تو اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ اللہ کی اس مغفرت کی طرف دوڑو، کوشش کرو، سبقت کرو، وَجَنَّةٍ، اور اس کی جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یعنی وہ جنت جو ہے، آج تک ہماری ساری سائنس پوری ترقی کے باوجود یہ دریافت نہیں کر سکی کہ ستارے کتنے ہیں، نہیں پتا۔ ابھی بس اندازہ ہے بلینز ہیں جی، ٹریلینز ہیں جی، اور بے شمار ہیں جی، اور ایک ستارے کی پیمائش کا یہ بھی نہیں پتا۔ اب یہ سارے کے سارے آسمانوں کے نیچے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے مل کر، آسمان مل کر، زمین مل کر، وہ جنت جو ہے وہ اس کی صرف یہ چوڑائی ہے، اس کی لمبائی کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے کس کے لیے تیار کیا، اعدت للمتقین، جیسے پیچھے فرمایا تھا کہ نار کس کے لیے، اعدت للکافرین، تو یہ جنت جو ہے تقوی والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اب ان کے آگے پھر اللہ نے علامات بھی بتائیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی کون ہے؟ جو خوشحالی کے اندر بھی اور تنگی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی صرف خوشحالی میں نہیں، ایسی کہ خوشحالی میں خرچ کریں، تنگی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایسے تنگی کے اندر خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ تنگی کے اندر خرچ کرنا یہ ہے کہ تھوڑا ہے تو تھوڑا خرچ کریں، زیادہ تو زیادہ خرچ کریں۔ اس کے لیے آسان سا نسخہ ہے، انسان پرسنٹیج طے کر لے کہ جی میں 10% دوں گا، 5% دوں گا، تو ظاہر جتنا ہوگا اتنا ہی نکلے گا نا۔ اگر 100 ہے تو 5 نکلیں گے، 1000 ہے تو 50 نکل جائیں گے، اور کم ہے تو اسے اتنے کم نکلیں گے۔ تو یہ آسان طریقہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، خوشحالی کے اندر بھی اور تنگی کے اندر بھی۔ پہلی یہ علامت کہ متقی کون ہے؟ جو خوشحالی میں، تنگی میں، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا تھا غصہ آتا نہیں، غصہ آتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے امام شافعی نے فرمایا نا کہ جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، کیونکہ وہ انسان ہی نہیں، غصہ اللہ نے فطرت کے اندر رکھا ہے۔ لیکن جس کا غصہ آ کے جاتا نہیں وہ شیطان ہے، وہ پھر شیطان بن جاتا ہے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو فرمایا پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور اگلی ان کی علامت، پہلی علامت خرچ کرنا، دوسری علامت غصے کو پینا، تیسری علامت لوگوں کو معاف کرنا، چوتھی علامت لوگوں پر احسان کرنا، پانچویں علامت والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب کوئی برائی، بے حیائی وہ کر لیں یا ان سے سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا کوئی گناہ ہو جائے، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی کوئی گناہ ہو جائے، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ ان کو یاد آتا ہے۔
کہ یا اللہ ہم گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، انسان ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں اللہ سے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، چنانچہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں کہ جی نہیں ٹھیک ہی طرح پھر کی ہوا جی باقی سارے کرتے ہیں۔ اچھا ایک یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، وہ پھر کی ہو جی باقی سارے کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور برائی کرتا ہے تو کسی دوسرے کی برائی آپ کو جواز فراہم نہیں کرتی، اس کی بنا پر آپ برائی نہیں کر سکتے، ہر ایک اپنا حساب دینا ہے، تو جو وہ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس کو جانتے ہیں، اس کو وہ جانتے ہیں اور وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ چھوٹی برائی ہو جائے، انسان سے چھوٹی برائی ہو جائے، لیکن اس چھوٹی برائی پہ اڑنا اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے۔ یعنی معمولی گناہ ہو لیکن اگر اس پہ انسان اصرار پھر کیوں کیتا، بس کیتا پھر کیوں ہے، ٹھیک ہے سارے کر دینے میں کر لے پھر کیوں، یہ اصرار جو ہے یہ اس کو کبیرہ گناہ بنا دے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے بمبئی، جو ان کا اجلاس تھا تاجروں کا، تو تھانوی صاحب کہنے لگے اچھا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم سود جو ہے نا سود کھاتے رہنا۔ اور وہ منہ کی طرف دیکھیں مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، کہتے دیکھو میں ہر سال تمہارے پاس آتا ہوں اور ہر سال میں تمہیں کہتا ہوں سود نہیں کھانا، اور ہر سال تم کھاتے ہو، یعنی میری بات بھی سنتے ہو، درس بھی کرواتے ہو، جلسے بھی کرواتے ہو، سود بھی کھاتے ہو۔ اب میں تمہیں ایک اور بات کرتا ہوں، اچھا کھاتے رہنا لیکن گناہ سمجھ کے کھانا، کھاتا ہوں لیکن تم نے ہٹنا تو ہے نہیں، لیکن گناہ سمجھ کے کھانا۔ جب گناہ سمجھ کے کھاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، اور اب تمہارا یہ حال ہوگا تم اس کو جائز سمجھنے لگ گئے، حلال سمجھ، جواز فراہم کرتے ہو، پھر کیوں ہے جی سارے کر دینے، یہ جواز فراہم نہیں کرنا، جائز نہیں سمجھنا۔ اگر خدا نہ خواستہ کرنا بھی ہے تو دل کے اندر یہ شرمندگی کرنا کہ یا اللہ گناہ ہے، تو پھر اللہ توبہ کی توفیق دیں گے۔ اگر یہ نہ کیا تو پھر توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ تو انسان تو اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح جو اپنے گناہ پہ اڑ جاتا ہے تو معمولی گناہ بھی اس کا کبیرہ گناہ بن جاتا ہے اور اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہ سارے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ کی مغفرت، من ربہم، اس کے رب کی طرف سے، وجنات، اور ایسی جنتیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فرمایا یہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے عمل کرنے والوں کا، جو عمل کریں گے اس کا ٹھکانہ پھر اللہ نے جنتیں بنائی ہیں۔ لیکن یہ باریک فرق کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ یہ عمل جو ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں گے، اللہ کی درخواست، عمل درخواست ہے اللہ کے حضور، دعا ہے کہ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، اس رحم کے صدقے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ قد خلت من قبلکم سنن، فرمایا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی مثالیں، واقعات گزر چکے ہیں زمین کے مریض۔ احد کے پس منظر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ بات اصل میں وہی چل رہی ہے، آگے پھر احد کی بات شروع ہو جائے گی۔ درمیان میں کچھ نصیحتیں ہیں، جسے انسان ہوتا ہے نا بڑا جو ہے باتیں کرتے کرتے واقعہ سناتے ہوئے درمیان میں بچوں کو نصیحت بھی کر دیتا ہے کہ اس سے یہ ہے، تو اللہ کریم بھی مسلمانوں کو احد کے واقعات سنا کر درمیان میں مناسب موقع حالات کے مطابق نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ حاض وقد خلت من قبلکم سنن، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، زمین پہ چلو پھرو، سیر کرو، دیکھو، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ہم جھٹلانے والوں کا انجام کیا کرتے ہیں۔ ان دنیا میں کیسی قومیں آئیں جو بڑی بڑی فرعون قومیں تھیں، جھٹلانے والے تھے، اللہ کا مقابلہ کرنے والے تھے، آج ان کی ہڈیوں تک جو ہے وہ گل سڑ گئی ہیں، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے، کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہے۔ فرمایا زمین میں سیر کیا کرو اس نیت سے کہ ہم اللہ کی نشانیاں دیکھیں۔ زمین میں سیر کی دو نیتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، اس سے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مخلوق بنائے۔ تو دیکھیں نا انسان سمندر پہ جاتا ہے، سمندر بڑی ہیبت ناک مخلوق ہے، یعنی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے سمندر۔ اگر انسان کبھی ٹریول کرے سمندر کے اندر، پانی کی جو ایک لہر ہے اس کے اندر اتنا اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز کو الٹا کے وہ مارتا، حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ جہاز جو بالکل ایک مچھر کے پر کی طرح اس کے سامنے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہاڑ ہیں اللہ کی مخلوق ہے، دریا ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، یہ سارے اللہ کی مخلوق کو دیکھے انسان اس نیت سے کہ اللہ کی قدرت کی انسان تعریف کرے، یا اللہ تم نے کیسی کیسی چیزیں بنائی، اور دوسرا عبرت حاصل کرے۔
عبرت حاصل کرے کہ ہم مکذبین کا کیسا انجام کرتے ہیں۔ وہی بات ہوگی کہ نیت پر دار و مدار ہے۔ ہم لوگ سیر کرتے ہیں انجوائے کرنے کی، ہماری سیر کس لیے ہوتی ہے؟ انجوائے کرنے کی، اس پہ کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسی سیر کے دوران تھوڑی سی نیت بدل لی جائے کہ یا اللہ ہم تیرے یہ پہاڑ دیکھیں گے، یہ دریا دیکھیں گے، یہ سمندر دیکھیں گے، آبشاریں دیکھیں گے، تیری قدرت کی نشانیاں دیکھیں گے، تو وہی سیر کرنا اجر کا باعث بن جائے۔ تو مومن کی نیت حضور نے فرمایا کہ اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے۔ یہی ہے وہ مطلب اس کا کہ جب مومن نیت کرتا ہے تو معمولی سی نیت بدلنے سے اس کا پورا سفر جو ہے وہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور جو متقین ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی سارے یہ واقعات، یہ سارا زمین کے اندر چلنا پھرنا اور یہ ساری کی ساری تاریخ جو ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کریں وہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہیں وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور جو تنبیہ حاصل کرنا چاہیں وہ تنبیہ حاصل کر۔ تین چیزیں، بیان، ہدن اور موعظہ، یہ تینوں چیزیں تنبیہ، ہدایت اور نصیحت، اور یہ تینوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیحت